الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت تم میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا موضوع بڑا دلچسپ موضوع ہے جس کا عنوان ہے حصول ولایت کا طریقہ۔ آدمی ولی کیسے بنتا ہے یا کیسے بن سکتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ کلام ہے، لیکن شروع میں ایک وضاحت میں عرض کر دوں کہ ولایت کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ولایت کسب یعنی آدمی کی محنت سے اسے نہیں ملتی۔ ولایت آدمی کی محنت سے اسے نہیں ملتی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام کرے گا تو وہ ولی بن جائے گا۔ ولایت اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ولایت وہبی شے ہے، کسبی شے نہیں، محنت سے حاصل ہونے والی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملنے والی ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اعمال کا اس کے اندر کوئی عمل دخل ہی نہیں۔ عمومی طور پر بندہ جب کچھ مخصوص عمل کرتا ہے یعنی اعمال صالحہ کرتا ہے تو اس کے انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی ولایت سے شرف یاب فرماتا ہے، اپنی ولایت سے مشرف فرما دیتا ہے۔ اب وہ کون سے عمل ہیں کہ جن کے انعام کے طور پہ زیادہ آدمی کو امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کے صدقے میں اسے اپنی عطا سے ولایت عطا فرما دے؟ تو اب اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو معنی ولایت کے اندر تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا، اور اولیاء کرام کی جو سیرتیں ہیں، ان کی جو زندگیاں ہیں، ان میں غور کرنا ہوگا۔ اولیاء کرام کی زندگیاں جس نہج پر گزری، جب ہم اس کو غور سے دیکھیں گے اور وہ چیزیں کہ جن میں معنی ولایت پایا جاتا ہے یعنی معنی قرب، معنی محبت پایا جاتا ہے، ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ولایت عام طور پر ان اعمال کے انعام کے طور پہ عطا کی جاتی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ ان میں سے چند ایک میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ولایت کے اندر دوستی، محبت اور قرب کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی ولی خدا کا دوست ہوتا ہے، ولی خدا سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، خدا کا محبوب بھی ہوتا ہے، ولی خدا کا مقرب ہوتا ہے، خدا کے قریب ہوتا ہے۔ اب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت فرماتا ہے، ان کام کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور خدا خود فرمائے کہ مجھ تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی فرما دے کہ مجھ تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے تو اس سے زیادہ وضاحت کی، اس سے زیادہ واضح دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب اس میں جو چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلی شے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اتباع، یعنی اتباع سنت۔ اتباع سنت وہ چیز ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب تم فرماؤ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو گویا اتباع سنت وہ شے ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ایسے بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر اسی میں ایک دوسری بات کو سامنے رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب ہیں، اور محبوب کی ہر ادا بھی خدا کو محبوب ہے، اور جو محبوب کی محبوب اداؤں کو کرنے والا ہے، جو ان پر چلنے والا ہے، وہ بھی خدا کی بارگاہ میں محبوب بن جاتا ہے۔ تو اتباع سنت وہ تنہا، وہ واحد راستہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ولایت کے راستے پر آدمی چل نکلتا ہے۔
جسے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، فرمایا کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، کون سا؟ اتباع سنت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس راستے کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ وہ دوسرے راستے تمہیں خدا کے راستے سے دور کر دیں گے۔ تو سنت کا راستہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا راستہ، حصول ولایت کا حقیقی راستہ یہی ہے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے انتہائی وضاحت کے ساتھ فرما دی کہ یہی ولی ہوتے ہیں، اب خدائی فرما دے کہ ولی یہی ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی ولی نہیں، تو اس سے زیادہ واضح دلیل بھی ولایت کی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، فرمایا اللہ کے ولی نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جن کے پاس تقوی کی دولت ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی صرف وہ ہوتے ہیں جن کے پاس تقوی ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس صاحب کے پاس تقوی ہو خدا اسے اپنا ولی بناتا ہے۔ اور دوسری آیت جو اولیاء کرام کے بارے میں مشہور ہے، اس میں بھی تقوی ہی کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا خبردار اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو مومن ہیں، وکانوا یتقون، اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، جن کے پاس تقوی ہوتا ہے۔ پھر ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے، ایمان اس کے رگ و پے کے اندر سرایت کیے ہوئے ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان کی چاشنی ہوتی ہے، اس کا دل جو ہے ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔ اور گناہ وہ شے ہے جو ایمان کی مٹھاس کو کرواہٹ میں بدل دیتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے گناہ۔ تو لہذا وہ شخص ولی نہیں ہو سکتا جو گناہوں کا عادی ہے، اور اللہ کا ولی وہی ہوگا جس کو خدا خود فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی تو نہیں مگر صرف وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، جن کے پاس تقوی ہے۔ تو تقوی کا حصول جو ہے یہ ولایت کے حصول کے لیے ایک معاون شے ہے۔ تیسری بات، حصول ولایت کے طریقوں میں ایک، دل کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے خیال اور محبت سے پاک کر لیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، وہ یکتائی کو پسند فرماتا ہے، وہ واحد ہے، وحدانیت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ولایت نہیں دیتا جس کے دل میں خدا کی محبت کے ساتھ دنیا کی محبت بھی موجود ہو، جس کے دل کے اندر دنیا کی لذات اور خواہشات بھی موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف ہی یہ فرمائی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی ولایت بھی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے، اس میں بڑی پیاری دعا کی گئی ہے، وہی کہ ایمان جو ہے وہ رگ و پے کے اندر سرایت کر جائے۔ اس کے حوالے سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی واردنی من المعیشت بما قسمت لی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کے اندر اتر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے، وہ سرکار تو خود ایمان ہے، تو امت کی تعلیم کے لیے فرمایا کہ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کے اندر رچ بس جائے، یباشر قلبی، میرے دل میں رچ بس جائے، اور میں تجھ سے ایسے سچے یقین کا سوال کرتا ہوں حتیٰ کہ میں جان جاؤں مجھے نہیں پہنچے گی مگر وہی شے جو تو نے میری تقدیر میں لکھ دی ہے، یعنی مجھے وہی آئے گا جو میری تقدیر میں لکھا ہوا، اور مجھے معیشت کے اندر یعنی جو دنیا کی معاش کے اسباب ہیں ان میں اس پر راضی کر دے جو تو نے میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، یعنی میرا دل قناعت والا ہو جائے، میرا دل تیری رضا پہ راضی رہنے والا ہو جائے، اور مجھے یقین صادق مل جائے، اور مجھے ایسا ایمان مل جائے جو میری رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہو، تو دل جو ہے وہ غیر اللہ سے پاک ہو جائے۔ اب
دل کا غیر اللہ سے پاک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جنگل میں چلا جائے، غار میں بیٹھ جائے، خلوت میں چلا جائے، کمروں میں بیٹھ جائے، اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، ایسا نہیں۔ بہت سارے اولیاء کرام ایسے ہیں جو تجارت بھی کرتے ہیں، بازار میں بھی ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ولی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر وہ مشغول تو ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں ان کا ظاہر مشغول ہوتا ہے، ان کا دل مشغول نہیں ہوتا۔ دل ہر وقت خدا کے ساتھ ہے، ظاہر کے اندر وہ کاروبار کرتے ہیں، دل خدا کے ساتھ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری حکایت نقل فرمائی، مرکات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ ایک ولی نے فرمایا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، دوران طواف میں نے ایک آدمی کو دیکھا خانہ کعبہ کے پردوں سے چمٹا ہوا، خانہ کعبہ کے پردوں سے چمٹا ہوا اور رو رہا ہے۔ جب میں نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کا دل خدا کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ، لیکن دل اس کا دنیا کے اندر لگا ہو۔ پھر میں مینا میں گیا اور مینا کے بازار میں میں نے ایک تاجر کو دیکھا، کپڑے بیچ رہا ہے، مینا کے اندر کپڑے بیچ رہا ہے، وہ ہزاروں گز کپڑا بیچ چکا۔ جب میں نے اس کے دل کو دیکھا تو پتہ چلا کہ ہزاروں گز کپڑا بیچنے کے باوجود اس کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو ایک طرف وہ آدمی جو خانہ کعبہ کے پردوں سے چپکا ہوا ہے لیکن اس کا دل خدا کے ساتھ نہیں ہے، اور ادھر دوسرا آدمی ہے جو تجارت کے اندر ہے، کپڑا بیچ رہا ہے اور خدا کا ولی ہے، دل اس کا خدا کے ساتھ ہے۔ تو دل کا غیر اللہ سے پاک کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی دنیا کو کوئی کام نہ کرے، یہ ہے کہ دل جو ہے وہ دنیا کے اندر مشغول نہ کرے، دنیا جو ہے اسے خدا سے غافل نہ کر سکے، دنیا جو ہے اسے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر بھی ایک آیت مبارک ہے، ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ جن کے دل غیر اللہ سے پاک ہے یہ وہ ہیں کہ جنہیں نماز میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، عبادت جن کی لذت بن جاتی ہے، نماز کا جنہیں شوق ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے اندر جنہیں راحت ملتی ہے، جن کا سکون قلب جو ہے وہ خدا کی یاد بن جاتی ہے، جن کی تنہائیاں اللہ کی یاد سے معمور ہوتی ہیں، جن کی خلوتیں خدا کی یاد سے منور ہوتی ہیں، جن کا ظاہر و باطن اللہ کی یاد سے انس محسوس کرتا ہے، ایک اپنائیت محسوس کرتا ہے، ایک خوشی محسوس کرتا ہے، جنہیں عبادت کر کے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ انہوں نے خدا کو یاد کیا، خدا نے ان پر احسان کیا کہ انہیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی۔ تو دل کو غیر اللہ سے پاک کرنا یہ حصول ولایت کے اندر ایک معاون شے ہے۔ چوتھی بات ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق یہ ولایت کے حصول میں اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ بندے میں اس کی صفات کی تجلیاں نظر آئیں۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ بندے میں اس کی اوصاف کی تجلیات نظر آئیں، جن اوصاف کی تجلیات وہ چاہتا ہے۔ جیسے خدا کی صفات میں ایک صفت ہے حلیم، اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، بردباری والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کا بندہ بھی بردبار ہو، اس کے اندر بھی حلم ہو۔ اللہ تعالیٰ سلام ہے، سلامتی دینے والا، وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی دوسروں کو سلامتی دیں۔ اللہ تعالیٰ وہاب ہے، عطا کرنے والا ہے، معطی ہے، عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے بھی دوسروں کو عطا کرنے والے ہوں، سخی ہوں۔ اللہ تعالیٰ صبور ہے اور اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی صابر ہوں۔ اللہ تعالیٰ شکور ہے اور وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے شاکر ہوں، شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور وہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے بھی کرم والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے بھی رحمت کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے بھی دوسروں پہ رحم کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ غفار ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی معاف کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ستار ہے، وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والے ہوں۔ تو چونکہ بندہ جب حسن اخلاق سے متصف ہوتا ہے، اس کے اندر حلم، سلامتی، عطا کرنا، سخاوت، صبر، شکر، کرم، شرف، رحمت، رحم کرنا،
لوگوں کو معاف کر دینا، جب یہ اوصاف اس میں پائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اس بندے کو اپنے قرب سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بڑے محبوب ہیں جو خدا کے بندوں پہ رحم کرنے والے ہیں۔ جیسے حدیث مبارک میں فرمایا نا کہ رحم کرو زمین والوں پر، آسمانوں کا مالک تم پہ رحم فرمائے گا۔ اور ایک حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، عیال ہے، اور عیال کا مطلب کنبہ، خاندان۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک بات کی گئی، فرمایا کہ ساری مخلوق خدا کی عیال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اللہ کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، جو لوگوں سے اچھا سلوک کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو ولایت کیا ہے؟ خدا کا محبوب بننا۔ ولایت کیا ہے؟ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا۔ اب اللہ کن سے محبت فرماتا ہے؟ غصہ پی جانے والوں سے، لوگوں کو معاف کرنے والوں سے، اچھے کام کرنے والوں سے، احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے تو جو آدمی یہ کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ خدا کا مقرب بن جاتا ہے۔ تو حسن اخلاق جو ہے یہ حصول ولایت کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ پانچویں چیز، عاجزی۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی عاجزی بڑی پسند ہے، کیونکہ بڑائی جو ہے یہ خدا کی شان ہے، بڑائی خدا کی شان ہے۔ دوسروں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو کبریائی جو ہے یہ خدا کی شان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کبریائی کو پسند نہیں کرتا، ان میں بڑائی کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ تو جو عاجزی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے، جو عاجزی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اسے اپنا ولی بنا دیتا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اولاد کو فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے عاجزی کا بازو نرمی کے ساتھ بچھائے رکھو، والدین کے لیے عاجزی کا بازو نرمی کے ساتھ بچھائے رکھو، یعنی اولاد جو ہے وہ والدین کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ اور عاجز لوگ خدا کو پسند ہیں، اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام شانوں اور عظمتوں کے باوجود عاجزی فرمایا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا، 10,000 کا لشکر ساتھ ہے، دشمن سامنے ہے جنہوں نے تنگ کیا، ستایا، سب کچھ کیا تھا۔ ایک فاتح کی شان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن سر بلند نہیں ہے، سر بلند نہیں ہے، سر اقدس اونٹنی کے اوپر اتنا جھکایا ہوا ہے کہ سر مبارک اونٹنی کے کوہان کے ساتھ مس ہو رہا تھا۔ یہ عاجزی تھی۔ تو عاجزی کرنے والے ہر وقت میں اپنی بڑائی، اپنے قصیدے، اپنی شانیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کروں گا، میرے یہ کارنامے ہیں، یہ چیزیں خدا کو پسند ہیں۔ جو اپنی بڑائی میں رہتا ہے وہ خدا کی بڑائی کے قریب نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب نہیں کرتا۔ جو اپنا سب کچھ خدا کے حوالے کر دیتا ہے، جو سب کچھ خدا ہی کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے ہر فضل، اپنے ہر شرف، اپنے ہر علم، اپنے ہر عمل، ہر شے کو اللہ ہی کی طرح منسوب کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں بڑا نمازی ہوں، تو یہ نمازیں پڑھنا میرا کمال نہیں ہے، یہ تو خدا نے عطا کیا۔ میں لوگوں کو اگر سخاوت کرتا ہوں تو یہ سخاوت میرا کمال نہیں ہے، خدا نے توفیق دی ہے۔ میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں تو میرا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ خدا کی عطا ہے کہ اس نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ تو اپنی خوبیاں اپنی ذات کی طرف منسوب نہ کرے، اللہ عز و جل کی بارگاہ کی طرف منسوب کرے کہ یہ خدا کا کرم، اس کا رحم اور اسی کی عظمت ہے، یہ اسی کا کرم، اسی کی دی ہوئی توفیق ہے۔ تو عاجزی کرنے والا یہ خدا کو پسند ہے۔ اسی طرح چھٹی چیز جو حصول ولایت کے اندر، ولایت کا انعام ملنے کے اندر ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے، وہ ہے نفس کا رضائے الہی پر راضی ہونا، یعنی بندے کا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جو کرے بندہ اس پہ راضی، بڑ بڑائے نہیں، بے صبری کا اظہار نہ کرے، بے چینی، اضطراب اور قلق کا اظہار نہ کرے۔ جو خدا نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا بندہ اس پہ راضی، وہ نفس مطمئنہ بن جائے، اطمینان ہو اس کے دل کے اندر خدا کے ہر فیصلے پہ، جو خدا نے کر دیا ٹھیک کیا، میں خدا کی عطا پہ راضی ہوں، میں خدا کی تقسیم پہ راضی ہوں، میں خدا کے دینے پہ راضی ہوں۔ مجھ سے زیادہ خدا نے دوسرے کو دے دیا، میں راضی ہوں۔ مجھ سے خدا نے یہ لے لیا، میں اس پہ بھی راضی ہوں۔
مجھے پر یہ مصیبت آئی، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، میرا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا، میں اس پر بھی خدا سے راضی ہوں، کیونکہ خدا ظلم نہیں کرتا، خدا عادل ہے، محسن ہے، وہ احسان فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے حق میں جو کرتا ہے میں خدا کی تقسیم پہ راضی ہوں۔ تو جب بندہ مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربی کی، لوٹ اپنے رب کی طرف، لوٹ اپنے رب کی طرف۔ تو جب بندہ خدا سے مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی راضی ہو جاتا ہے ہر حال میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی طرف بلاتا ہے۔ آیت کا محمل جو ہے وہ تو موت کے وقت کا ہے، لیکن اس سے نکات کے طور پہ علماء کرام نے جو فرمایا کہ بندے کا دل جب خدا کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنی طرف بلاتا ہے، پھر اسے اپنی بارگاہ کی طرف بلاتا ہے، پھر اس کو اپنے قریب کرتا ہے، پھر اسے ولایت سے سرفراز کرتا ہے۔ اسی طرح بندہ اپنی ہر شے خدا کے حوالے کر دے، اے اللہ جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میری عبادتیں، میری نمازیں، میرے روزے، میرے حج، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب تم فرماؤ کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں یا میری عبادتیں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو میرا سب کچھ تو ہے ہی میرے خدا کا، میری نمازیں ہیں خدا کی عطا سے ہیں، میری عبادتیں ہیں اللہ کے لیے ہیں، میرا جینا ہے خدا کے لیے، میرا مرنا ہے خدا کے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسا بندہ گم ہو جاتا ہے کہ ہر شے کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو اپنا بنا لیتا ہے، کیونکہ اس نے تو سارا کچھ خدا کو دے دیا، خدا نے اس کو اپنا بنا لیا۔ اسی کی تھوڑی سی وضاحت 7ویں چیز کے حوالے سے کہ بندہ اپنا سب کچھ خدا کے حوالے کر دے، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ میں اپنے فائدے کو نہیں جانتا، میں اپنے مستقبل کو نہیں جانتا، میرے ساتھ کیا ہوگا مستقبل میں، کیا شاہ میرے لیے فائدہ مند ہے، کیا شاہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ اے اللہ میں نے اپنا ہر معاملہ تیرے حوالے کر دیا، تو بندوں کو دیکھنے والا ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ تیرے حوالے۔ میری جان تیرے لیے بک چکی، میرا مال تیرے لیے بک چکا، اس لیے کہ تو مجھے اپنی رضا عطا فرمائے گا، اپنی خوشنودی عطا فرمائے گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو مومن کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے اپنا سب کچھ تیرے لیے بیچ دیا، اب تیرے نام کے اوپر مجھے دریا میں کودنا پڑے تو میں تیار ہوں، تیرے نام کے اوپر اگر مجھے آگ کے اندر ڈالا جائے تو میں آگ میں جانے کو تیار ہوں، اگر تیرے نام کے اوپر مجھے اپنی جان قربان کرنی پڑے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، اگر تیرے نام کے اوپر مجھے دنیا چھوڑنی پڑے میں اس کو چھوڑنے کے تیار ہوں، اگر تیرے نام کے اوپر مجھے اپنا تن من دھن سب کچھ وارنا پڑے تو میں تیرے نام کے اوپر سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو خدا کے نام پر اور خدا کی محبت کے اندر بندہ جب سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، جب وہ اپنا آپ خدا کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر خدا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے، پھر اسے اپنی بارگاہ کے اندر مقرب بنا دیتا ہے، پھر اسے ولایت کے مرتبے سے سرفراز فرماتا ہے۔ 8واں طریقہ خدا کا محبوب بننے کا، اس کا پیارا بننے کا، اس کا ولی بننے کا، جس عمل کے انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا بنائے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ کو وہ بندے بڑے محبوب ہیں۔ یہ ایک روایت ہے جس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو وہ بندے بڑے محبوب ہیں جو خدا کو لوگوں کی نظر میں محبوب بنا دیتے ہیں اور لوگوں کو خدا کی بارگاہ میں محبوب بنا دیتے ہیں۔ بات سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بڑے محبوب ہیں جو خدا کو لوگوں کی نظر میں محبوب بنا دیتے ہیں اور لوگوں کو خدا کی بارگاہ میں محبوب بنا دیتے ہیں۔ کیسے؟ لوگوں کے سامنے اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ کی باتیں
اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کی قدرت، اس کی صفات، اس کا علم، اس کا سمع، اس کا بصر، یہ لوگوں کے سامنے وہ اتنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ لوگوں کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے۔ کافر ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، بندہ اگر کوئی کافر ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان ہے لیکن خدا سے غافل ہے تو خدا کو یاد کرنے والا بن جاتا ہے۔ نمازیں نہ پڑھ کے خدا سے دور ہے تو نمازیں پڑھ کے خدا کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، خدا اس کا محبوب بن جاتا ہے، یا تو اعتقادی طور پر اگر غیر مسلم تھا، یا عملی طور پر اگر مسلمان تھا۔ تو جو اللہ کو لوگوں کے دلوں میں محبوب بنا دیتا ہے وہ بندہ خدا کو بڑا پیارا ہے، اور بندوں کو خدا کا محبوب بنا دیتا ہے وہ بھی اللہ کو بڑا پیارا۔ وہ کیا کہ بندہ جب نیک عمل کرے گا تو خدا کو محبوب ہوگا، خدا کا پیارا ہوگا۔ تو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے کر، لوگوں کو نماز کی دعوت دے کر، لوگوں کو خوف خدا کا بتا کے، تقوی و طہارت کا بتا کے، اللہ کی اطاعت کا بتا کے، شریعت پر عمل کا بتا کے، دین کو سمجھنے کا بتا کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھا کے وہ لوگوں کو خدا کی بارگاہ میں محبوب بنا دے، تو یہ بندہ کہ جس نے خدا کو لوگوں کی نظر میں محبوب بنا دیا اور لوگوں کو خدا کی بارگاہ میں پیارا کر دیا، یہ بندہ بھی خدا کو بڑا محبوب ہے۔ تو اس میں جتنے بھی صاحب علم ہیں، جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، جو لوگوں کو قبول اسلام کی طرف لاتے ہیں، عمل کی طرف لاتے ہیں، خدا کی بارگاہ کی طرف لاتے ہیں، نیکیوں کی طرف لاتے ہیں، گناہوں سے دور کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس عمل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اس عمل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 8واں عمل۔ 9واں عمل ہے ذکر الہی کا التزام کرنا، یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ کثرت ذکر الہی ولایت کے راستوں میں ایک اہم ترین راستہ ہے، ایک اہم ترین راستہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور ایک طرف اس کی حکمت بیان فرمائی تاکہ تم فلاح پا جاؤ، خدا کو یاد کر کے فلاح پا جاؤ۔ اور خود خدا فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تو جو بندہ خدا کو کثرت سے یاد کرتا ہے خدا اس کو یاد کرتا ہے، جو خدا کو یاد کرتا ہے خدا اس کو یاد کرتا ہے۔ بندہ خدا کو، خدا کی شان کو سامنے رکھ کے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے انعام کے ساتھ یاد کرتا ہے، اسے ثواب دے کے یاد کرتا ہے، اس پہ کرم فرما کے یاد کرتا ہے، اس پہ رحمت فرما کے یاد کرتا ہے۔ تو ذکر الہی حصول ولایت کے اہم ترین راستوں میں سے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں اپنی شان کے لائق۔ تو جو بندہ خدا کو یاد کرتا ہے خدا اس کا ہم نشین ہوتا ہے۔ بندہ تنہائی میں خدا کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی طرح یاد کرتا ہے، اور بندہ لوگوں کے درمیان خدا کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کے سامنے اس بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ جو بندہ خدا کی طرف چل کے جاتا ہے رحمت الہی دوڑ کے اس کی طرف آتی ہے، بندہ خدا کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے رحمت الہی ایک گز کے برابر اس کے قریب آ جاتی ہے۔ تو یوں بندہ ذکر اللہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راہ ولایت کے اوپر چلا دیتا ہے۔ وہ جتنا یاد کرتا رہتا ہے خدا کے قریب ہوتا جاتا ہے، جتنے وہ سجدے کرتا ہے اتنا خدا کا قرب پاتا جاتا ہے، جتنا اللہ کو یاد کرتا ہے، جتنا محبت میں ڈوب کر اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی ولایت کے اتنا ہی قریب کرتا جاتا ہے۔ تو حصول ولایت کے راستوں میں جو بڑا اہم راستہ ہے وہ خدا کا یاد کرنا ہے۔ 10واں راستہ جو خدا کی ولایت اور خدا کی محبت تک لے جانے والا ہے وہ ہے اللہ کے ولیوں سے محبت، اللہ کے ولیوں سے محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہے حدیث مبارک، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور میں ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ جو لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں مجھے ان کی بھی محبت عطا فرما، اپنی محبت بھی دے، اور جو تیرے سچے محب ہیں مجھے ان کی بھی محبت عطا فرما۔ وہ کون ہیں؟ وہ اولیاء کرام۔ اولیاء کرام خدا سے سچی محبت کرنے والے، اور حدیث میں ولیوں کی محبت کی دعا سکھائی گئی کہ اے اللہ مجھے ان کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرنے والے، اور اس کے ساتھ مجھے اس عمل کی، ان اچھے کاموں کی محبت عطا فرما جو تیری محبت تک لے جانے والے ہیں۔
ان چیزوں کی محبت بھی میرے دل میں پیدا فرما دے۔ نماز تیری محبت تک لے جانے والی ہے، میرے دل کے اندر نماز کی محبت پیدا فرما دے۔ قرآن کی تلاوت کرنا تیری بارگاہ تک لے جانے والا ہے، مجھے تلاوت قرآن سے محبت عطا فرما دے۔ درود پڑھنا تیری بارگاہ تک لے جانے والا ہے، مجھے درود سے محبت عطا فرما دے۔ تجھے یاد کرنا تیری بارگاہ تک لے جانے والا ہے، مجھے اس سے محبت عطا فرما دے۔ لوگوں پہ رحم کرنا تیری بارگاہ تک لے جانے والا ہے، مجھے اس سے محبت عطا فرما دے۔ نیکیاں کرنا، سجدے کرنا، خدا کی بارگاہ میں جھکنا، یہ مجھے تیری بارگاہ تک لے جانے والے ہیں، اے اللہ مجھے ان اعمال کی محبت عطا فرما دے۔ اچھے اعمال کی محبت اور ولیوں کی محبت، یہ بھی حصول ولایت کا ذریعہ ہے۔ جو ولی کا دشمن ہوگا، جو ولی سے بغض اور کینہ رکھنے والا ہوگا، یا جو اولیاء کے ذکر سے جلنے والا ہوگا، وہ خدا کی بارگاہ کا ولی تو بہت دور کی بات ہے، خدا کی بارگاہ میں دشمن بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ولی کا دشمن جو ہے وہ خدا کا دشمن ہے، اور ولی سے محبت کرنے والا وہ خدا کا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ولایت اور قرب حاصل کرنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ اس کے پیاروں اور اس کے ولیوں کی محبت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں خدا کی بارگاہ میں مقرب بنا دے، خدا کی بارگاہ تک لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے انعام سے اور اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنے مقرب بندوں کے اندر شامل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔